حضرات و خواتین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت کا مہینہ ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میلاد کی خوشی منانے کی تیاری میں ہے۔ بعض لوگ تو اس کو عید سمجھ کر میلاد کی تیاری میں ہیں۔ اب رہی بات میلاد منانے کی، میلاد کے دن خوشی کا اظہار کرنے کی جتنی صورتیں سماج میں پائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، نہ تابعین کے زمانے میں تھی، نہ ائمہ کرام کے زمانے میں تھی۔ موجودہ زمانے میں عید میلاد منانے سے زیادہ، میلاد کی خوشیوں میں ادھر ادھر بھٹکنے سے زیادہ، ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیا فائدے اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ بتاتا ہوں، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل ناواقف ہے۔ خود کو نبی کا امتی سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اور ہم سب کے لیے موٹیویشن کے لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ چلیے آج کے خطبے کی پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کوئی عام سیرت نہیں ہے، بلکہ اس بڑے انسان کی، اس عظیم قائد کی، اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال، آئیڈیل، نمونہ بنایا۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی آدمی ہو، کا مسلمان ہو یا کوئی اور، یقین رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم انسان کی سیرت ہے جس نے دنیا کے اندر عقیدے میں انقلاب پیدا کیا، سماج میں انقلاب پیدا کیا، سماج کے جتنی ساری برائیاں اور غلطیاں تھی، ایک تنہا اللہ کا نام لے کر سبحان اللہ تمام سماج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا۔ اس عظیم انسان کی سیرت ہے یہ، سبحان اللہ۔ جب نبی پیدا ہوئے، کیا حال تھا مکے کا، کیا حال تھا عرب دنیا کا؟ جب نبی پیدا ہوئے، کون سا گناہ نہیں تھا جو عام نہیں تھا، ہر طرح کے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے۔ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بچیوں کی زندگی کے کوئی گارنٹی نہیں تھی، سب لوگ سود میں پڑے ہوئے تھے، سود لوٹ مار ان کا کاروبار تھا۔ سبحان اللہ، ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلح بنا کر، ایک قائد بنا کر، ایک گائیڈ بنا کر، ایک چمکتا دمکتا سورج بنا کر، اور اسی طریقے سے چمکتا چاند بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپ مکے میں پیدا فرمایا اور آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائی۔ ایک عرب انگریزی اسکالر لکھتا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، دنیا میں بہت سارے قائد پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہونے سے پہلے مکے کا ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم بند فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد 6 مہینے پہلے انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دن کیا ہوا، 7ویں دن کعبۃ اللہ کے دن ان کے دادا کیا کہ نبی کے ساتھ
ٹھیک ہے، 2 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ جو آ کر لے کے 6 مہینے کے بچے کو، اس کا کیا معاملہ؟ آپ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک سبق سبحان اللہ تاریخ کے پرنوں میں واضح طور پر لکھا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی صفحہ سمجھ رہے ہیں گمنام نہیں ہے، کوئی بھی صفحہ پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چمکتا دمکتا سورج بنا کر رکھا ہمارے لیے۔ چلیے آج کے خطبے کی دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام کا کیسے آغاز ہوا؟ مکی دعوت، مدنی دعوت، سری دعوت، جہری دعوت۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ اسلام کیسے آیا دنیا کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول رہا۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم تاریخ ہے۔ آج مسلمان جو ہے اس تاریخ کو پڑھنے کے ان کے پاس، ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جب 40 سال کے ہو گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو جو ہے نبی بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ 2-3 مہینہ گزرا، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، آپ کو منذر ڈرانے والا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کا کام کیا۔ آپ کے سب سے پہلے آپ کی بیوی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، آپ کے جگری دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ کے چچیرے بھائی ابو طالب جو حضرت علی جو بچے تھے وہ مسلمان ہوئے، آپ کے پاس کام کرنے والے حضرت زید جو غلام تھے وہ مسلمان ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ سبحان اللہ، اس سری دعوت۔ پھر ابو بکر کیا کیے؟ میں نے اپنے دوستوں کو میرے یہاں دین پہنچانے لگے۔ پھر یہ جو دعوت کا جو سلسلہ شروع ہوا 3 سال تک چپکے سے چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی بات بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان والوں کو بلایا، بنو عبد المطلب کو بنایا، بنو عبد الشمس کو بنایا، بنو تمیم کو بلایا اور تمام خاندان والوں کو بلایا۔ ہر ایک خاندان اور قبیلے کا نام لے لے کر کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہارا آخرت میں کوئی کام نہیں آنے والا ہوں۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے، اے فاطمہ جو مانگنا ہے تو مانگ لے، تیرا باپ جو دنیا کی آخرت کے اندر اللہ کے معاملے میں کوئی تمہارا کام آنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو جمع کر کے دین پہنچایا۔ پھر بات یہیں تک ختم نہیں تھی، پھر اعلان ہوا، اللہ نے کہا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے کہا کہ تم مجھے مشرکین کو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی جن باتوں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ پبلک پہلی دعوت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں اس پہاڑ کے پیچھے سمجھ رہے ہیں آپ یہ کہوں کہ کوئی فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنے والی، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے؟ تو سب لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم یقین کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آخرت کا اللہ کا عذاب سے تم سب کو ڈراتا ہوں۔ لوگ گالیاں دینے لگے، انگلی اٹھانے لگے، باتیں کرنے لگے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اللہ نے نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب۔ سبحان اللہ، چلتا رہا، پریشانی بڑھ گئی، مسلمانوں پر آزمائش کا دور شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حبشے کا حکم دیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حبشہ جانے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے، وہاں پر آپ نے مسجد کی تعمیر کی اور تمام دین کے کاموں کو مضبوط کیا، دعوت کے کام کو مضبوط کیا۔ بادشاہوں کے نام خطوط لکھے آپ نے، بہت سارے سفیروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بادشاہ کے پاس نجاشی کے پاس بھیجا، سمجھیے آپ روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور اسی طریقے سے ایران کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام سبحان اللہ، تو بتانا چاہتا ہوں میں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ، اسلامی دعوت کی تاریخ ہے جو آج ہم بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چلیے آج کے خطبے کی تیسری بڑی اہم بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، معاشرے کے، سماج کے ہر فرد کے لیے آپ آئیڈیل ہیں۔ باپ ہیں، باپ کے لیے کیسے ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں۔ ٹھیک ہے، جو قائد، ایک لیڈر ہیں آپ، باس ہیں، سمجھے آپ، تو آپ کیسے ہونا، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا، تجارت کرنا، یقین رکھیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سبحان اللہ۔ چلیے چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مقام یہ ہے کہ قرآنی آیات کی سمجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ناممکن ہے۔ سورہ توبہ پڑھیں، اگر سورہ انفال پڑھیں، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھیں، سورہ احزاب پڑھیں، اتنی ساری آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آیات میں جنگ عاج خندق کا ذکر فرمایا، جنگ حنین کا ذکر آیا، جنگ تبوک کا ذکر آیا، اسی طریقے سے جو بدر کا جو تذکرہ آیا قرآن میں، احد کا تذکرہ آیا، یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کے روشنی بیان فرمائی ہیں، یقین رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر اس کو سمجھنا اور جو اس کو اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات آج کے خطبے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، سمجھے آپ، ایمان میں اضافہ کرنے والی سیرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات سے، کتنی تکلیف سے اللہ کے رسول صاحب نے زندگی گزارے، آپ پر کیسی کیسی مشقتیں آئی، کیسا کیسا جو دور گزرا، سمجھے آپ، کتنی جو پہاڑ ٹوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی تین بیٹیاں انتقال کر گئی، 2 بیٹے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ آپ جب سے بڑے ہو رہے تھے، جب آپ جو بچے تھے اسی وقت جو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کے دادا کا انتقال ہوا، ان تمام کا گہرا اثر، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، ان تمام کا گہرا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑا، لیکن آپ کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی ڈپریس نہیں ہوئے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے، سمجھ رہے آپ، پہاڑ کی طرح کھڑے رہے، صبر کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ہمارے اندر وہ ہمت آئے گی، وہ جرت آئے گی، حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ آج میں بتاؤں آپ کو، آج جو بزنس مین ڈپریس ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، اسی طریقے سے بچے، سمجھ رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی جو ہے، سمجھ رہے آپ، حوصلہ شکنی ہے، بس ہمتی، وہ بہادری، وہ جرت ہمارے بچوں کے اندر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچوں کے سامنے نہیں رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ کے نہیں سنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری خرابیاں آج معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تجارت میں خرابیاں، رہن سہن میں خرابیاں، سمجھ رہے آپ، سوسائڈ کے اٹیمپٹس، خود کو تکلیف پہنچانے والی باتیں، یہ تمام باتیں جو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے جو ہے پڑھایا نہیں اور لوگوں کو بتایا نہیں، بچوں کو نہیں دیا۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سلف صالحین اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی کی سیرت پڑھایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتایا کرتے تھے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے والد ہے نا، جیسا قرآن سکھاتے تھے ویسے نبی کی سیرت سکھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن ہم سکھاتے بچوں کو، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے قرآن پڑھیں، ناظرہ پڑھیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سعد بن وقاص کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے والد قرآن سیکھنے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھایا کرتے تھے۔ تو بتانا چاہتا ہوں میں
کہ یہ جو خلا ہمارے اندر آج پیدا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ہمارے پاس بہت ساری خرابیاں آ گئی. سیرت کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی اچھی کتابیں اردو زبان میں، انگریزی زبان میں لکھی گئی ہیں، اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. سب سے اچھی کتابوں میں ایک کتاب زاد المعاد، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کا وضو کیسا تھا، نبی کی نماز کیسی تھی، نبی گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، شفقت کرتے تھے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی سی بڑی بات اس کتاب کے اندر، سیرت کے اندر انہوں نے جمع کر دیا. عنوان کیا رکھا؟ زاد المعاد. زاد المعاد کے معنی کیا ہے؟ آخرت کا توشہ. سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، یہ آخرت کا توشہ. اس لیے کہتے ہیں علماء کرام، سیرت نگار کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ اور اخروی کامیابی کا ذریعہ. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، کتابیں مطالعہ ضرور کریں. نمبر 2، دوسری جو بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کتابوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندگی میں لانے کی ضرورت. آج کیا ہے، میں نے نبی کی سیرت پڑھ لے، ایسی بات نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ نے کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، یقیناً وہ بڑی کامیابی حاصل کرے، جنت والا بن گیا. تو یہ جو سیرت کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے فائدے ہیں، نصیحتیں، عبرتیں ہیں، ان تمام کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. آج ایک بات بتاتا چلوں، آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو نیو جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، یہ پتہ نہیں کس کس کو اپنا آئیڈیل سمجھ کے جا رہی ہے. میرے ہم بال کسی فلم اسٹار کی طرح رکھ کے پھر رہی ہے، میرے ہم کپڑے کسی اور کی طرح پہن رہے ہیں. یہ نئی نسل، ان کی باتیں، ان کے چال چلن، ان کی تہذیب، کھانے پینے کے انداز، آپ غور کر کے دیکھیں، آپ غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت ساری خرابیاں، بہت ساری بربادیاں، بہت سارے فتنے ہمارے سماج میں پیدا ہو رہے ہیں. تو اس موقع پر واحد حل، یاد رکھیے آپ، واحد حل دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں، یقین رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے اجر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو 5 باتیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، ان تمام باتوں پر غور و فکر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه ما بعد. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق والا بنایا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں، سب سے عظیم اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک مرتبہ ابو داؤد کی حدیث، ایک آدمی آیا، اعرابی بدو، مسجد میں پیشاب کر دیا، بال فی المسجد. صحابہ کرام ڈانٹنے لگے، مہما روکنے لگے. نبی نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو. جب پیشاب سے فارغ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور کہا دیکھو یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شفقت کر اس کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد دوسرے صحابی سے کہا پانی منگوایا، اور ایک ڈول پانی سمجھیے آپ اس جہاں پر گندگی ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا. یہ حدیث آپ غور کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا اخلاق معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشاب کرنے والے آدمی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کو جو تہذیب نہیں معلوم تھا، مسجد کا احترام نہیں معلوم تھا، سمجھیے آپ وہ نادان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نادان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، کیسے نرمی، کیسے شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر کے ادب سکھایا. یہ اخلاق سبحان اللہ آج ہم کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی آیا، آ کے نبی کا جب کالر پکڑ لیا،
نبی کا کالر پکڑ لیا اور کہا کہ جو ہے اے نبی آپ جو ہے قرض مانگ رہا، دراصل یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، نبی کا کالر پکڑ لیا اور کہا کہ جو ہے آپ جو ہے قرض ادا کیجیے۔ صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شانت کرتے ہوئے، خاموش کرتے ہوئے کہا ہر قرض دینے والے کو اس کو پوچھنے کا اختیار ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی قرض دیا ہے آپ کو اس کو واپس مانگنے کا اختیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس کی بدتمیزی کا کوئی بھی برا نہیں لیا، الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہر قرض دینے والے کا جو ہے پوچھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے اخلاق دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، پھر دشمنی اور کینہ کپٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو ہے یہ ساری باتیں آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ کہ ایک آدمی آیا، باہر کا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، نبی کے پاس آیا اور کہا آتی من مال اللہ لا من مالک یا محمد، کہنے لگا اے محمد اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ دے دو، اپنے مال میں سے کچھ نہ دو۔ یہ جو صاحب تھے جو باہر سے آئے تھے یہ مانگنے آئے تھے پیسے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے مدد مانگنے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے۔ دیکھیے انہوں نے دیکھی کتنی بے ادبی کی غور کر کے دیکھیں آپ۔ نمبر ایک، یا محمد نام لے کر کوئی نبی کو نہیں پکارتے تھے، انہوں نے نام لے کر پکارا۔ نمبر دو، آ کر کہنے لگے اللہ کے مال میں سے میری مدد کرو، اپنے مال میں سے کچھ نہ دینا، وہ تانے والی بات ہو گئی، سمجھ رہے ہیں آپ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے۔ جب بیت المال کے ذمہ دار آئے تو کہا کہ اس صاحب کو ہے نا، اس مسافر کو بکری والا ایک ریوڑ دے دو، بولے ایک بکری والا ریوڑ دے دو۔ سبحان اللہ، وہ ریوڑ لے کر گیا، اتنا نبی کے اخلاق سے متاثر ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ، گاؤں گیا اور جو ہے وہیں پر کھڑے ہو گیا، سب کو بلایا گاؤں والوں کو۔ اس کا پہلا جملہ کیا تھا معلوم؟ اس نے پہلا جملہ یہ تھا اسلموا علی محمد، لوگو نبی پر اسلام مسلمان ہو جا، میرے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت والا کلمہ پڑھ لو۔ نبی اتنا دیتے ہیں، میرے آپ کبھی بھوک اور جو فقر اور فاقے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس نے تبلیغ کی، سبحان اللہ، جو مسلمان نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مسلمان ہو گیا۔ تو آج جو چیز ہم کو کرنا کیا ہے، ارے آپ اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی ضرورت۔ آپ سوچیں اپنے نوکروں کے ساتھ ہم کیسے پیش آتے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے۔ کتنی کہانیاں میں سنتا ہوں، کتنے لوگوں کے جو فتوے میرے پاس آتے ہیں، کسی نے جو بیوی کو مارا، سمجھا وائر لے کے مارا، توڑا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیوی کے والد والدہ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سمجھ آپ بچوں جو ہے میرے یہاں اپنی بیوی کو سسرال نہیں بھیجاتے۔ کس طرح کے ظلم جو آج معاشرے کے اندر جو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی کا اخلاق کہاں ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ سمجھ رہے آپ، خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بہتر رہے۔ نبی کا اخلاق یہ تھا۔ لوگ دنیا والوں کے لیے بہت اچھے ہیں، دوستوں کے لیے تحفہ دیتے ہیں، میرے آپ دوستوں کے لیے کھانا پلانے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے کچھ بھی کرنے تیار ہے، ادھر بیوی پریشان ہے، بیوی کے لیے نہ وقت ہے، نہ بیوی کے لیے پیسے، نہ بیوی کے لیے سمجھ رہے آپ کوئی جو ہے ان کی راحت کا سامان ہے۔ آج حالت اتنی خراب ہو گئی، نبی ایسا تھے، سبحان اللہ۔ خیرکم خیرکم لاہلی، کہا کہ تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ تو آج جو سبق اس خطبے سے سیکھ کر جانا یہ ہے کہ نبی کے اخلاق سیکھیں، خود ڈیولپ کریں۔ نبی کیسے مسکرا کے بات کرتے تھے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، سمجھ آپ نبی کو بخار آ گیا تھا، نبی بہت ڈر گئے تھے، تو ماں خدیجہ کے پاس گئے۔ جب ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کے اخلاق بیان فرما، غور کریں کیا کہا، واللہ، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ دیکھیں نبی کے اخلاق کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، خون کا رشتوں کا پرواہ کرتے ہیں آپ، سمجھ رہے آپ، جس کے پاس پیسے نہیں آپ ان کے لیے کما کے دیتے ہیں، آپ تکسب المعدوم، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جو بھی مہمان آیا مہمان نوازی کرتے ہیں آپ۔ یہ نبی کے اخلاق تھے جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھ رہے آپ نبی کو جو دلاسا دینے کے لیے کہا تھا۔ سبحان اللہ، ضرورت اس بات کی ہے
کہ آج بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر جو ہے پیوست کر لیں، اپنے اندر لے کر آئیں، یقین رکھیے کہ سبحان اللہ ہمارے یہاں آج ہمارا پورا سماج اور معاشرہ بدل جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے اور سننے والے ہم تمام کو نبی کے اخلاق سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور خود کو بنانے، دوسروں کو مجھے بننے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأتم وأكبر